اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوست، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہوں گے۔ رمضان المبارک کی آخری لمحات میں داخل ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ الحمدللہ اپنی 27ویں افطار ٹرانسمیشن میں داخل ہو چکے ہیں۔ 27ویں افطار ٹرانسمیشن ہے۔ اللہ پاک سے دعا کہ اللہ پاک یہ ٹرانسمیشن قبول و منظور فرمائے۔ انشاءاللہ اس کا جو سیکوینس ہے، ہم لوگوں کے 2 پارے رہ گئے تھے، اس کو ہم لوگوں نے 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا۔ 29ویں کو ختم کرنا تھا ہم نے، 29ویں افطار ٹرانسمیشن ہے تو افطار ٹرانسمیشن میں ہی ختم ہوگا تاخیرات میں، یعنی کہ کچھ دوست کہتے ہیں کل ختم ہو جائے گا، نہیں، 29ویں روزے میں افطار ٹرانسمیشن میں ختم ہوگا، کیونکہ ہمارا افطار چل رہا ہے تو اس وجہ سے افطار میں ہی ختم ہوگا۔ تو وقت تلاوت ہوا ہے، تلاوت قرآن پاک کے لیے دعوت دیتے ہیں قاری عثمان یوسف صاحب کی دل گہرائیوں سے، ان کو بلاتے ہیں قاری عثمان یوسف۔ اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین، اللہ یجعلک ذخرا للاسلام والمسلمین۔ لا واللہ اکبر وللہ الحمد بسم اللہ الرحمن حبیب الملايين يا شيخنا شيخ عيدي، حبيب الملايين.
هذا كلام ربي. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد فلم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. یہ تھے قاری عثمان یوسف صاحب. اب بڑھتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور آپ کو ایک بار سے پھر دعوت دیتا ہوا چلوں کہ 29ویں طاق رات تقریباً رات 2:15 بجے کے قریب ہم لوگوں کی دعائیہ کلمات کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش ہوں گے. وہ دعائیہ کلمات اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قبول و منظور فرمائے. ایک طاق رات اور نصیب فرما رہا ہے اللہ پاک ہمیں. 27ویں گزر گئی، 29ویں قریب ہے، تو 29ویں طاق رات کی تیاری کریں. اس رات میں آپ لوگوں کے ساتھ خصوصی دعائیہ کلمات کے ساتھ حاضر ہوں گا. وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وہ اللہ ہر سب کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. بے شک وہ اللہ جس کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، وہ اللہ بڑا غفور رحیم ہے. وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعوت دیتے ہیں حافظ عظیم رضا قادری. تعدل گہرائیوں سے ان کو بلاتے ہیں اور اپنے نعرے کے ساتھ اپنی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جزاکم اللہ. کیا بات مولا تیرے کرم کی، کیا بات مولا. اپنے ہاتھوں کو اشکال میں اٹھا کے پڑھیے. تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر. تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر. اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گولتی ہے اذانیں. بس ایک صدا آتی ہے برابر، اللہ اکبر. اتنی بلند آواز سے پڑھیے کہ گونج پڑ جائے اللہ اکبر کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. سبحان اللہ. اور سب یہ شعر میرے دادا جان کو بہت پسند تھا کہ حجر اسود نفس سے سوال کتا، تیرا رنگ کیوں نہ کالا ہے. بھائی تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تیرے اندر کیڑی خوبی ہے، تینوں گھر کوئی چمن والا ہے. حجر اسود نے موڑ جواب دیتا، میری شان میں سب
تو آلائے او مینوں ساری دنیا تا چم دی مینوں چم گیا کملی والا بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے اے حجر اسود تیرا مقدر شہزاد صاحب آپ نے تو چوما ہے اے حجر اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر بولو اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ جل جلالہ بلند آواز سے سبحان اللہ اور بلند آواز سے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با ایک خواب سنا با اور نور فضا با آقا دو اللہ بے عرش مولا کدیون فرشتے کدی جان فرشتے کدیون فرشتے کدی جان فرشتے ساڈے ازلوں جڑ گئے آقا نال رشتے او کرما والا بیڑا مولا جڑا بندہ اچھی آواز نال پڑھے انہوں ایسے سال اپنا کرما والا بیڑا بٹھا دے او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا او کرما والا بیڑا پلکاں نال چمکا جاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او رب لے گیا مینوں شہر مدینے ایک حاجی لایا مینوں کٹ کے سینے کدی پیوا زمزم کدی پڑھا نمازاں میری پہنچ جتوں تک میں دیوانے آزاں رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا رب سونے پل وچ سنیا میرے دل دیا سب دعاواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں ایک خواب سناواں او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی او سونیاں گلیاں وچ رحمت رب دی میرا آقا سوہنا گل سندا سب دی میرے رمل دی چادر تے داد گزارا آسمان سے واجا تے
بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا قسموں نال بخشش منگا مینوں آؤندیاں بہت گیا وا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا ایک خواب سناوا میں جب اپنے والد محترم کے ساتھ مدینہ شریف گیا تو جب سرکار علیہ السلام کے گنبد کے سامنے بیٹھے تو وقت یاد آ جاتا ہے جب میں یہ شعر پڑھتا ہوں کہ آقا دا ویڑا پلکاں دی دھاری کرے گزارا تے عمر میں ساری کعبے دے رب سونے پل وچ کیتیاں او میرے سر تے ٹھڈیاں چھاواں ایک خواب سناوا 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 یا رسول سلام علیکہ رسول سلام علیکہ ایک مرتبہ تصور یہ رکھیے کہ جالیوں کے سامنے جی تو ناظرین ہم لوگ آ گئے اپنے موبائل فون کی سکرین پہ اور الحمدللہ ہم لوگ آخری مراحل میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہمارا جو ہے وہ 29واں پارہ ہے جو کہ ہم لوگ اس کے میکسیمم 18 سے 20 رکوع تک پڑھیں گے انشاءاللہ. اور اس کے بعد ہم لوگ اپنی اس ٹرانسمیشن کو الوداع کہیں گے چونکہ کل ہماری جو ہوگی ٹرانسمیشن کل بھی 20 رکوع پڑھے جائیں گے یا 18 پڑھے جائیں گے اور 29ویں کو یعنی کہ افطار ٹرانسمیشن میں یعنی کہ جو آخری رکوع ہوں گے وہ پڑھ کے اختتامی دعا کرا کے ہماری نشست کا باقاعدہ اختتام ہو جائے گا. اسی طرح ہی ہماری طاق رات کا بھی اختتام ہو جائے گا. تو شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. بہت برکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے کام کون کرتے ہیں اور وہ غالب اور بخشنے والا ہے. جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا. دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے کہ کوئی شگاف بھی نظر آ رہا ہے. پھر دہرا کر 2 بار دیکھ لے تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی. بے شک ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں ستاروں سے آراستہ کیا اور نہیں شیطانوں کے مارنے کا ذریعہ بنا دیا اور شیطانوں کے لیے ہم نے دوزخ کا جلانے والا عذاب تیار کر دیا ہے اور اپنے رب کے ساتھ کفر کرنے والوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اور کیا ہی بڑی جگہ ہے. اس جگہ میں یہ ڈالے جائیں گے تو اس کے بڑے زور کی آواز سنیں گے اور جو جوش مار رہی ہوگی. قریب ہے کہ ابھی غصے کے مارے پھٹ جائے جب کبھی اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا. اس سے جہنم کے ڈراؤنگے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا. وہ جواب دیں گے کہ بے شک آیا تھا لیکن ہم نے اسے جھٹلایا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں فرمایا.
تم بہت بڑی گمراہی میں ہی ہو، اور کہیں گے کہ اگر تم سنتے ہو یا عقل رکھتے ہو تو دوزخیوں میں شریک نہ ہوتے۔ پس انہوں نے اپنے جرم کا اقبال کر لیا، اب یہ دوزخی دفعہ دور ہوں۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر دوڑتے رہتے ہیں، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تم اپنی باتوں کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، وہ تو سینوں کی پوشیدگیوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کیا، پھر وہ باریک بین اور باخبر بھی ہو؟ وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو پست و مٹی کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ پیو، اس کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ آسمانوں والا تمہیں زمین میں نہ دنسا دے اور اچانک زمین لرزنے لگے؟ یا کیا تم اس بات سے نہ ڈر ہو گئے ہو کہ آسمانوں والے تم پر پتھر برسا دیں؟ پھر تمہیں معلوم ہو ہی جائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا، اور ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تو دیکھو ان میں میرا عذاب کیسا ہوا۔ کیا یہ اپنے اوپر یہ کھولے ہوئے اور کبھی کبھی سمیٹے ہوئے اڑنے والے پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ نہیں، اللہ رحمان ہی ہوا اور فضا میں تھامے ہوئے ہے، بے شک ہر چیز اس کی نگاہ ہے۔ سوائے اللہ کے تمہارے اور وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کر سکے گا؟ تو سراسر دھوکے ہی میں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنی روزی روک لے تو بتاؤ کون ہے جو پھر تمہیں روزی دے گا؟ بلکہ کافر تو سرکشی کو بھڑکنے پر اڑ گئے ہیں۔ اچھا وہ شخص زیادہ ہدایت والا ہے جو اپنے منہ کے بل اونڈا ہو کر چلے، یا وہ جو سیدھا پیروں کے بل راہ راست پر چلا ہو؟ کہہ دیجئے کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل بنائے، تو تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ کہہ دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ کافر پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کب ظاہر ہوگا؟ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو اللہ ہی کو ہے، میں تو صرف کھلے طور پر آگاہ کر دینے والا ہوں۔ جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب تر پا لیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا کہ یہی ہے جسے تم طلب کیا کرتے تھے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے۔ بہر صورت یہ تو بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اسی پر ہمارا بھروسہ ہے۔ تمہیں عن قریب معلوم ہو جائے گا کہ صریح گمراہی میں کون ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے نتھرا ہوا پانی لائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو کچھ وہ فرشتے لکھتے ہیں۔ تو اپنے رب کے فضل سے دیوانہ نہیں ہے، اور بے شک تیرے لیے بے انتہا اجر ہے، اور بے شک تو بہت بڑا عمدہ اخلاق میں ہے۔ پس اب تو بھی دیکھ لے گا اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ
تم میں سے کون فتح میں پڑا ہوا ہے؟ بے شک تیرا رب اپنی راہ سے بھیگنے والوں کو خوب جانتا ہے اور وہ راہ یافتہ لوگوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ بس تو جھٹلانے والوں کی نہ مان، وہ چاہتے ہیں کہ تو ذرا ڈھیلا ہو تو یہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، اور تو کسی ایسے شخص کا بھی کہہ نہ ماننا جو زیادہ قسمیں کھانے والا، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والا، حد سے بڑھ جانے والا، گھنگار، گردن کش، پھر ساتھ ہی بے نسب ہو۔ اس کی سرکشی اس لیے ہے کہ وہ مال والا اور بیٹوں والا ہے۔ اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہہ دیتا ہے کہ یہ عقلوں کے قصے ہیں۔ ہم بھی اسے سونڈ ناک پر داغ دیں گے۔ بے شک ہم نے انہیں اسی طرح آزما لیا جس طرح ہم نے داغ والوں کو آزمایا تھا، جبکہ انہوں نے قسمیں کھائیں کہ صبح ہوتے ہی اس باغ کے پھل اتار لیں گے، اور انشاءاللہ اللہ نے کہا، پس ان پر تیرے رب کی جانب سے ایک بلا چاروں طرف گھوم گئی اور یہ سو ہی رہے تھے، پس وہ باغ ایسے ہو گیا جیسے کٹی ہوئی کھیتی۔ اب صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آوازیں دی کہ اگر تمہیں پھل اتارنے ہیں تو اپنی کھیتی پر سویرے ہی سویرے چل پڑو۔ پھر سب یہ چپکے یہ باتیں کرتے ہوئے چل پڑے کہ آج کے دن کوئی مسکین تمہارے پاس نہ آنے پائے، اور لپکے ہوئے صبح گئے، سمجھ رہے تھے کہ ہم قابو پا گئے۔ جب انہوں نے باغ دیکھا تو کہنے لگے، یقیناً ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ نہیں بلکہ ہماری قسمت پھوٹ گئی۔ اور ان سب میں جو بہتر تھا، اس نے کہا میں تم سے نہ کہتا کہ تم اللہ کی پاکیزگی کیوں نہیں بیان کرتے؟ تو سب کہنے لگے، ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں ملامت کرنے لگے، کہنے لگے، ہائے افسوس، یقیناً ہم سرکش تھے۔ کیا عجب ہے کہ ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلہ دے۔ ہم تو اب اپنے رب سے ہی آواز رکھتے ہیں۔ یوں ہی آفت آتی ہے، اور آخرت کی آفت بہت ہی بڑی ہے۔ کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والی جنتیں ہیں۔ کیا ہم مسلمان کو مثل گنہگار کے کر دیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم پڑھتے ہو کہ اس میں تمہاری من مانی باتیں ہوں؟ یا تم نے ہم سے کچھ قسمیں لی ہیں جو قیامت تک باقی رہیں کہ تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم اپنی طرف سے مقرر کر لو؟ ان سے پوچھو تو کہ ان میں سے کون اس بات کا ذمہ دار و وعید ہے؟ کیا ان کے کوئی شریک ہیں؟ تو ہمیں تو چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئے اگر یہ سچے ہیں۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی اور وہ سجدے کے لیے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت و خواری چھا رہی ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بھی بلائے جاتے ہیں جبکہ صحیح سالم
تھے، پس مجھے اور اس کلام کو جھٹلانے والے کو چھوڑ دے۔ ہم انہیں اسی طرح آہستہ آہستہ کھینچیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا۔ بے شک میری تدبیر بڑی مضبوط ہے۔ کیا تو ان کو کوئی اجرت چاہتا ہے جس کے تعاون سے یہ ڈوبے جاتے ہوں، یا کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھتے ہوں؟ بس تو اپنے رب کے حکم کا صبر سے انتظار کر اور مچھلی والے کی طرف نہ ہو جا جب کہ اس نے غم کی حالت میں دعا کی۔ اگر اس کے رب کی نعمت نہ پا لیتی تو یقیناً وہ بڑے حالوں میں چٹل میدانوں میں ڈال دیا جاتا۔ اس کے رب نے پھر نوازا اور اس نیک کاروں میں کر دیا، اور قریب ہے کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو پھسلا دیں۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ تو ضرور دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تو تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثابت ہونے والی کیا ہے؟ تجھے کیا معلوم کہ وہ ثابت شدہ ہے؟ اس کھڑے کا دینے والی اور سمود اور عاد نے جھٹلا دیا تھا، جس کے نتیجے میں سمود تو بعید خوفناک اور اونچی آواز سے ہلاک کر دیے گئے، اور عاد بدی تیز اور تند ہوا سے غارت کر دیے گئے، جسے اس پر لگاتار 7 رات اور 8 دن تک اللہ نے مسلط رکھا۔ پس تم دیکھتے کہ یہ لوگ زمین پر اس طرح گر گئے جیسے کھجور کے کھوکھلے تنے ہوں۔ کیا ان میں سے کوئی بھی تجھے باقی نظر آ رہا ہے؟ فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں، انہوں نے بھی خطائیں کی اور اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی۔ بالآخر اللہ نے انہیں بھی زبردست گرفت میں لے لیا۔ جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا دیا تاکہ اسے تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب کہ سور اور ایک پھونک پھونکی جائے گی اور زمین میں پہاڑ اٹھا لیے جائیں گے اور ایک ہی چوٹ پر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، اس دن ہو پڑنے والی قیامت پر پڑے گی اور آسمان پھٹ جائے گا اور اس دن بالکل بودا ہوئے جائیں گے۔ اس کے کناروں پر فرشتے ہوں گے اور تیرے پروردگار کا عرش اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارے کوئی بید پوشیدہ نہ رہے گا۔ سو جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہنے لگے گا کہ لو میرا نامہ اعمال پڑھو۔ مجھے تو کامل یقین تھا کہ مجھے اپنا حساب ملنا ہے۔ پس ایک دل پسند زندگی میں ہوگا، بلند و بالا جنت میں، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ پیو اپنے ان اعمال کے بدلے جو تم نے گزشتہ زمانے میں کیے، لیکن جسے اس کے اعمال کی کتاب اس کے بائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ کہے گا کہ کاش مجھے میری کتاب دی ہی نہ جاتی اور جانتا ہی نہ کہ حساب کیا ہے۔ کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے بھی مجھے کچھ نفع نہ دیا، میرا غلبہ بھی مجھ سے جاتا رہا۔ حکم ہو گیا، اسے پکڑ لو اور پھر اسے توق پہنا دو، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں جس کی پیمائش 70 ہاتھ کی ہے جکڑ دو۔
بے شک یہ اللہ عظمت والے پر ایمان نہ رکھتا تھا اور مسکین کے کھلانے پر رغبت نہ دلاتا تھا، بس آج اس کا نہ کوئی دوست ہے اور نہ سوائے پیپ کے اس کی کوئی غذا ہے، جسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ مجھے قسم ہے ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور ان چیزوں کی جنہیں تم نہیں دیکھتے، کہ بے شک یہ قرآن بزرگ رسول کا قول ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں۔ افسوس تمہیں بہت کم یقین ہے اور نہ کسی کاہن کا قول ہے، افسوس بہت کم نصیحت لے رہے ہو۔ یہ تو رب العالمین کا اتارا ہوا ہے، اور اگر یہ ہم پر کوئی بات بنا لیتا تو البتہ ہم اسے کا دائنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر اس کی شارک کاٹ دیتے، پھر تم سے کوئی بھی مجھے اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ یقیناً یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے۔ ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ تم میں سے بعض اس کے جھٹلانے والے ہیں، بے شک وہ جھٹلانا کافروں پر حراست ہے، اور بے شک شبہ یہ یقینی حق ہے۔ پس تم اپنے رب العظیم کی پاکی بیان شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واضح ہونے والا ہے کافروں پر، جسے کوئی ہٹانے والا نہیں، اس اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے، جس کی طرف فرشتے اور روح چڑھتے ہیں، ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے، بس تو اچھی طرح صبر کر، بے شک یہ اس عذاب کو دور سمجھ رہے ہیں اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، جس دن آسمان مثل تیل کی تلچھٹ کے ہو جائے گا اور پہاڑ مثل رنگین اون کے ہو جائیں گے، اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا، حالانکہ ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے گنہگار اس کے دن کے عذاب کے بدلے فدیے میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بیوی کو اور اپنے بھائی کو، اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دیتا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو دینا چاہے گا تاکہ یہ اسے نجات دلا دے، مگر یہ ہرگز نہ ہوگا، یقیناً وہ شعلہ والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال کھینچ لانے والی ہے، اور وہ ہر شخص کو پکارے گی جو پیچھے بنتا اور منہ موڑتا ہے اور جمع کر کے سنبھال رکھتا ہے، بے شک انسان بڑے کچے دل والا بنایا گیا ہے، جب اسے مصیبت پہنچتی ہے تو ہر بڑا اٹھاتا ہے، اور جب راحت ملتی ہے تو بخل کرنے لگتا ہے، مگر وہ نمازی ہے جو اپنی نمازوں پر ہمسایگی کرنے والا ہے اور جن کے مالوں میں مقرر حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی اور سوال سے بچنے والوں کا بھی، اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چیز نہیں۔ اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حرام سے حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں جن کے وہ مالک ہیں، انہیں کوئی ملامت نہیں، اب جو کوئی ان کے علاوہ راہ ڈھونڈے گا تو ایسے لوگ حد سے گزر جانے والے ہوں گے جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و اقرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ بس کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تیری طرف دوڑتے آتے ہیں، دائیں اور بائیں سے گروہ کے گروہ
کیا ان میں سے ہر ایک کی توقع یہ ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ جانتے ہیں، پس مجھے قسم ہے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی، ہم یقیناً قادر ہیں اس پر کہ اس کے عوض اس سے اچھے لوگ لے آئیں، اور ہم عاجز نہیں ہیں۔ پس تو انہیں جھگڑتا کھیلتا چھوڑ دے یہاں تک کہ یہ اپنے اس دن سے جان لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے، گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے کہ وہ جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈرا دو اور خبردار کر دو، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہہ مانو، تو وہ خود تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک وقت مقرر تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو مؤخر نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا ہے، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کے لیے بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال دیں اور اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے، اور پھر بڑا تکبر کیا۔ پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے بھی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، اور یقیناً بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان کو خوب برساتا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پیدر پہ مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کے پیدا کیا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں، اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے، اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، پھر تمہیں اس میں لوٹا لے جائے گا ایک خاص طریقے سے، پھر نکالے گا، اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسیوں کی فرمانبرداری کی جن کے مال اور اولاد نے یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے، اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا ہے، اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبود کو نہ چھوڑنا، اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی میں بڑھا۔ یہ لوگ بے سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، وہ اللہ کے سوا
اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پالنے والو، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ڈھیٹ کافروں ہی کو جہنم میں دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے، میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے جنوں کی، اور ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کے شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، اور نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا، نہ بیٹا، اور نہ کہ ہم نے اللہ بے وقوف اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا ہے، اور ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ یہ بات ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جس سے جنات اپنی سرکشی اور بھر گئے، اور انسانوں نے بھی تم جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا، اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شعلوں سے پر پایا۔ اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ اس ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کیسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، اور یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے، یہ کہ بے شک تم تو بعض نیکوکاروں کا اور بعض ان کے برعکس بھی ہے، ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں، اور ہم نے سمجھ لیا کہ ہم اللہ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں۔ ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا۔ ہاں، ہم نے بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں، پس جو فرما بردار ہوں گے انہوں نے تو راہ راست کا قصد کیا، اور جو ظالم تھے اور جہنم کا ایندھن بن گئے۔ اور اے نبی، یہ بھی کہہ دو کہ اگر لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے، تاکہ ہم اس میں اسے آزما لیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہو تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں۔ کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ نے بچا نہیں سکتا، اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی
پا نہیں سکتا۔ البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے۔ اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو ان کو وعدہ دیا جاتا ہے، پس ان قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے۔ کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب اس کے دور کی مدت مقرر کرے گا۔ وہ قریب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اس آس پاس کی تمام چیزوں کو احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹنے والو، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لے یا اس میں بڑھا دے، اور قرآن ٹھہر کر صاف پڑھا کرو۔ یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عن قریب نازل کریں گے۔ بے شک رات کو اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے اور بات کو بہت درست کر دینے والا ہے۔ یقیناً تجھے دن میں بہت شغل رہتا ہے، تو اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کر اور تمام خلائق سے کٹ کر اس کی طرف متوجہ ہو جا۔ مشرق اور مغرب کا پروردگار جس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کو پناہ کار ساز بنا لے اور جو کچھ وہ کہے تو سہاتا رہ اور وزرداری کے ساتھ اس سے الگ تھلگ رہ، اور مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دے اور انہیں ذرا سی مہلت دے۔ یقیناً ہمارے ہاں سخت بیڑیاں ہیں اور سلگتی ہوئی جہنم ہے اور حلق میں اکٹنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ جس دن زمین اور پہاڑ تھرتھرا جائیں گے اور پہاڑ مثل بربری ریت کے ٹیلوں کے ہو جائیں گے۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف تم پر گواہی دینے والا رسول بھیج دیا ہے جسے کہ ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا تھا، تو فرعون نے اس رسول کو نافرمانی کی تو ہم نے اسے سخت وبال کی پکڑ میں پکڑ لیا۔ تم اگر کافر رہے تو اس دن کیسے پناہ پاؤ گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، جس دن تمہارے پیٹ پھٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ وعدہ ہو کر ہی رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کرو۔ اور آپ کا رب بخوبی جانتا ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھ کے لوگوں کی ایک جماعت قریب اور 2/3 کے اور آدھی رات کے اور 1/3 رات کے تہجد پڑھتی ہے، اور رات دن کا پورا اندازہ اللہ تعالیٰ کو ہی ہے اور خوب جانتا ہے کہ تم اسے ہرگز نہ نبھا سکو گے، پس اس نے تم پر مہربانی کی، لہٰذا جتنا قرآن پڑھنا تمہارے لیے آسان ہوا اتنا ہی پڑھو، اور جانتا ہے کہ تم میں بعض بیمار بھی ہوں گے اور بعض دوسرے زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ کا فضل یعنی روزی بھی تلاش کریں گے، اور کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی کریں گے۔ سو تم بے آسانی جتنا قرآن پڑھ سکو پڑھو، اور نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو۔
دیتے رہا کرو اور اللہ تعالیٰ کو قرض دو اور جو نیکی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت زیادہ پاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کا نام لے کے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے اوڑھنے والو، کھڑے ہو جاؤ اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی ہی برائیاں بیان کر اپنے کپڑوں کو پاک رکھا کر، ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ کر اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ پس جب کہ سور میں پھونک ماری جائے گی تو وہ دن بڑا سخت دن ہوگا جو کافروں کو آسان نہ ہوگا۔ مجھے اور اسے چھوڑ دے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دے رکھا ہے اور حاضر باش فرزند بھی، اور میں نے اسے بھی کچھ کشادگی دے رکھی ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ نہیں، وہ ہماری آیتوں کا مخالف ہے، ان قریب ہم اسے سخت چڑھائی چڑھا دیں گے۔ اس نے غور کر کے تجویز کی ہے، اسے ہلاکت ہو کیسی تجویز سوچی، اور وہ پھر غارت ہو کسی طرح اندازہ کیا۔ اس نے پھر دیکھا، پھر تنویری چڑھائی اور منہ بنایا، پھر پیچھے ہٹ گیا اور غرور کیا اور کہنے لگا یہ تو صرف جادو ہے جو نقل کیا جاتا ہے، سوائے انسانی کلام کے کچھ بھی نہیں ہے۔ میں ان قریب اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا چیز ہے؟ نہ وہ باقی رکھتی ہے نہ وہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اور اس میں انیس فرشتے مقرر ہیں۔ ان نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے رکھے ہیں، اور ہم نے ان کی تعداد صرف کافروں کی آزمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ اہل ایمان کے اور اضافہ ہو جائے، اور اہل کتاب اور اہل ایمان شک نہ کریں، اور جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کافر کہیں کہ اس بیان سے اللہ تعالیٰ کی کیا مراد ہے کہ اس طرح جسے چاہتا ہے گمراہی کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ تو کل بھی آدم کے لیے سراسر پند و نصیحت ہے۔ سچ کہتا ہوں قسم ہے چاند کی اور رات کی، جب وہ پیچھے ہٹے اور صبح کی جب روشن ہو جائے، یقیناً وہ جہنم بری چیزوں میں سے ایک ہے اور آدم کو ڈرانے والی۔ یقیناً یعنی اسے جو تم میں سے آگے بڑھا چاہے یا پیچھے ہٹنا چاہے، ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے گروی میں ہے، مگر دائیں ہاتھ والے کہ وہ بہشتیوں میں بیٹھے ہوں، گناہ گاروں سے سوال کرتے ہوں گے، مجرموں سے تمہیں دوزخ میں کس چیز نے ڈالا؟ جواب دیں گے کہ ہم نمازی نہ تھے، نہ مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور ہم بحث کرنے والے انکاریوں کا ساتھ دے کر بحث مباحثہ میں مشغول رہا کرتے تھے، اور روز جزا کو جھٹلاتے تھے، یہاں تک کہ ہمیں موت آ گئی۔ بس انہیں سفارش کرنے والوں کی سفارش نفع نہ دے گی۔ انہیں کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، گویا کہ وہ بد کے ہوئے گدھے ہیں جو شیر سے بھاگے ہوں، اور بلکہ ان سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کھلی ہوئی کتاب دی جائے۔ ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ قیامت سے بے خوف ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ تعالیٰ چاہے، اور اس
اور وہ اللہ تعالیٰ چاہے وہ اسی لائق ہے کہ اس سے ڈرائیں اور اس کے لائق بھی کہ وہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 2 دن ہیں۔ آج 27 رمضان المبارک ہے، کل 28 اور 29 کو ہمارے قرآن ختم ہونا ہے، جس کی وجہ سے آخری 2 پاروں کو 3 حصوں میں مشتمل کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کا پڑھنا سننا قبول و منظور فرمائے۔ لاہور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ حافظ و ناصر۔